جی زبیدہ جی کیا پوچھنا چاہیں گی یا کیا بات کرنا چاہیں گی؟ مدیحہ جزاک اللہ پہلے تو آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اتنا پیارے پروگرام یہ کرتی ہیں کہ ہم جیسے کو بڑی رہنمائی ملتی ہے. بہت شکریہ بہت تو شکریہ. میں نے بس یہ ایک آپ سے بات کرنی تھی. ایک دکھی ماں کا بات ہے کہ میں خود بیوہ ہوں. چھوٹے چھوٹے میرے بچے تھے تو میں بیوہ ہو گئی. اس کے بعد میں نے اپنی بچوں کو پڑھایا. میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے. بیٹا بھی اتنا سیٹ نہیں ہے، وہ ویسے باہر چلا گیا تعلیم کے معاملے میں اور سیٹ نہیں ہوا ابھی تک. بیٹی میری بڑی جو اس نے ایم اے انگلش کیا، چھوٹی نے تو ماشاءاللہ میں نے پڑھایا لکھایا. اس کے بعد نا ظاہر ہے میں بیوہ تھی، مجھے تھا کہ میں جلدی سے جلدی شادی چلے کر دی اچھے گھر میں کوئی دیکھ کے. تو میں نے کوشش کی، رشتہ اس طرح آیا کوئی لے کے آئی کروانے والی. انہوں نے پتہ نہیں کیا جھوٹ سچ بولا، میں باتوں میں آ گئی کیونکہ نہ میرا خاوند تھا نہ بیٹا. تو آپ کو پتہ ہے جیسا معاشرہ ہے اور جیسے حالات، تو میں نے اتنی انکوائری نہیں کی ان لوگوں کی. میں نے شادی کر لی. وہ عورت دونوں میاں بیوی مدیحہ ایسے تھے بیٹا کہ جیسے یہ ان جیسا دنیا میں کوئی نیک ملنا ہی نہیں مجھے. اتنی کہانی ہے ڈرامے کے. میں نے کہا میری بچی بڑی خوش رہے گی اپنے گھر میں، چلے ادھر باپ کا سہارا نہیں ملا، دکھی ماں ہے تو بڑی خوش رہے گی. میں نے وہ لڑکا دبئی ہوتا تھا، مجھے نہیں پتا اس نے فل پینن کی یا نہیں کیا، وہ بعد میں مجھے پتا چلا. پھر میں نے شادی کی ہے. وہ لڑکا 23 دن رہا. اس کے بعد نا وہ باہر چلا گیا. باہر چلا گیا تو میری بیٹی پریگننٹ ہو گئی ماشاءاللہ. تو اس کے میرے گھر انہوں نے بھیج دیا. 1-2 مہینہ ادھر رہی ہے. تو بس سانس جو تھی نا وہ مجھ سے نہیں تم برداشت ہوتی، یہ ہے وہ. اور جو نند تھی نا مدیحہ اللہ معاف کرے، اس نے میری بیٹی کو ٹکنے نہیں دیا. اس کی خود بھی اولاد نہیں تھی. اس کا بڑا روگ تھا اپنے باپ کے گھر. تو گرانی تھی وہ اپنے گھر. اینٹ بھی رکھنی ہے، کوئی چولہا بھی رکھنا ہے، ماچس بھی اٹھانی ہے تو بیٹی سے پوچھ کے اٹھانی ہے. وہ میری بیٹی ادھر آئی ہے، پیچھے سے انہوں نے نکال دیا کہ انہوں نے بتایا کہ جو چلی گئی ہے وہ رہتی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے کر کے. اس کے بعد نا وہ خاوند نے بھی لڑائیاں ڈال دی. آیا نہیں وہ میری بیٹی سے بات ہی نہیں تھا کرتا. میں نے بھی ترلے کیے، باتیں کی کہ آپ کیا بات ہے، میری بچی کا کوئی قصور بتاؤ، کوئی وجہ بتاؤ. پڑھی لکھی میری بچی ہے، کیا اس نے کیا ہے، کوئی بات. مدیحہ بیٹی ہوئی ہے. بیٹی ہونے کے بعد کہتا ہے ہم نے رکھنا ہی نہیں. اللہ. اس نے نا اس کے باپ نے کہا ہے کہ میرا بیٹا کہتا ہے ہم نے نہیں رکھنا، نہ ہماری بچی ہے تو نہ ہم نے رکھنا. ادھر سے 3 طلاقیں پتہ نہیں کٹھی بھیجی ہیں یا کیا کیا. باپ نے کہا کہ مجھے 8 دن ہو گیا، میں نے جیب میں طلاق ڈالی ہوئی ہے. میرا بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں رکھنا. ہم نے بڑا کیا. میں نے کہا میری بچی کو کوئی قصور بتاؤ، کوئی وجہ بتاؤ. تو کچھ بھی نہیں. کٹھی کیا جی 3 طلاقیں دے دیا. کیا کر دیا. اب میری بیٹی ماشاءاللہ اس کی بھی آگے سے وہ جو بچی ہے 3 سال کی ہے، نہ انہوں نے دیکھا ہے نہ انہوں نے لی ہے میرا سامان. میں نے پتہ نہیں، آپ بہتر جانتی ہیں، علماء کو پتہ ہے کہ ایک بیوہ کے لیے اسٹرگل کرنا، بچیوں کا کرنا کتنا مشکل. بہت مشکل، بہت مشکل. میں نے صرف یہ پوچھنا ہے، میں اللہ پہ چھوڑ کے صبر کر کے بیٹھ گئی ہوں. میری وہ بچی بھی 3 سال کی ماشاءاللہ ہوگی. اتنی پیاری بچی ہے، لیکن میں اس پہ بھی کر رہی ہوں. اب میں نے صرف، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، میری بچی کے نصیب اللہ تعالیٰ بہتر کر. میں نے صرف علماء سے یہ پوچھنا ہے، اور یہ جو ایڈوکیٹ بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ میں کیس نہیں کرتی، کیونکہ کیس والے عدالتوں میں ذلیل کر دیتے ہیں اور بیوہ کی کہاں سنی جاتی ہے. تو میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا ان کی دنیا میں تو جو سزا پا رہے ہیں وہ پائیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کے لیے آخرت میں کیا ہے. وہ بچی بھی جو انہوں نے دیکھی نہیں، اور اتنی میری پاک دامن بچی الحمدللہ باعزت، ہم بڑے دیندار اپنے گھر میں الحمدللہ. میری بچیاں دیندار ہیں، میں خود ہوں، اللہ کا شکر ہے جتنا بھی ہو سکتے دین کے راستے پہ چل دیں. لیکن انہوں نے ایک پاک بچی پہ داغ لگایا. اللہ پاک آپ کی بیٹی کو اتنے بھاگ لگائے گا، اور جو آگے سے ان کی بیٹی ہیں ان کے اتنے پیارے وقت کرے گا کہ آپ کی جو پرانی بھی جو بہت ساری مشکلات تھیں نا، آپ دیکھیں گے کہ حل ہو جائیں گی. کہ آپ کہیں گے مجھے سمجھ بھی نہیں آئے کہ کس کی اتنے وقت ہیں جنہوں نے میرا گھر سنوار دیا. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اللہ پاک یہ دن بھی لے کر آئے گا، آپ کی بیٹی کی بہت نصیب کرے. یہ اب دیکھیں وہ کہہ رہی کہ اب وہ کورٹ کچہری تو جائیں گے، کیونکہ ہم نے بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے کہ ماں باپ بچیوں کو اس لیے بھی روکتے ہیں کہ بیٹا کورٹ جاؤ گے نا تو ماں باپ کی عزت خراب ہوگی، تو تم صبر کر لو. اب یہ ان کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں. 9 کی بچی نے خود طلاق لی، زبردستی بھیج دیا، اور آگے سے 3 طلاقیں ویسے ایک ساتھ وہ ہو جاتی ہیں.
3 طلاقیں اگر بھیجنی ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ طلاق دے دی ہے تو طلاق تو ہو گئی ہے. تو آخرت میں کیا ہے؟ جیسے وہ یہی بات پوچھنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں یہ تو اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. زندگی میں تو بہت ہی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو ہم کہتے ہیں نا ناپسندیدہ عمل ہے، یہ ناپسندیدہ اسی لیے ہے کہ کسی کو ناحق آپ کو رائٹ ہی نہیں تھا نا آپ کے ساتھ کسی بھی طرح سے. یہاں پر جو طلاق دینے کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں نا، سب سے پہلے ان کا ہونا ضروری ہے. وہ نافرمان نہیں تھی، بدکار نہیں تھی، آپ کے سامنے زبان دراز نہیں تھی، آپ کے حقوق کو تلف نہیں کر رہی تھی، اس کے باوجود آپ نے طلاق دی ہے. تو انسان کی عزت جو ہے نا، مومن کی عزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسرے پر اس کو پامال کرنا حرام ہے. تو یہ حرام کا ارتکاب اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا گناہ، اس کی سزا وہی ہوگی جو حرام کام کرنے والے کو ہوتی ہے. تو یہ دنیا میں تو ہوگا ہی ان کے ساتھ معاملہ خراب، آخرت میں. باقی بچی کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی انسان کو اگر کاٹا بھی چبھتا ہے نا مدیہ، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی اجر رکھا ہے. تو یہ تو بڑی آزمائش ہے. میں تو وہ جو لفظوں میں تکلیف تھی نا، میں اس کو محسوس کر رہی تھی کہ ایک ماں کے لیے بچی کو رخصت کرنا اور رخصت کرنے کے بعد یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر آگے سے بچی کی کیریکٹر اسیسینیشن کریں. اچھا، میں وہ جس سوال سے میں گئی تھی، میں وہی سوال سے آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں، جو کس حد تک اگر بچی کو گھر میں مار پڑ رہی ہے، یا میں کہتی ہوں لڑکوں کو بھی پڑتی ہے، بہت سارے ہسبینڈ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ان کی بیویوں نے ان کو مارا ہے، تو کس حد تک آپ کرتے ہیں اور پھر کون سا پھر آپ یہ جائز کام جو ہے آپ اس کو آپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، شریعت میں ایک اصطلاح ہے ناشزا، ٹھیک ہے نا، یعنی نافرمان. اب اس نافرمانی کے اندر بہت ساری کیٹیگریز چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. صرف ایک یہ کیفیت ضرور ہے کہ جہاں مرد کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس بنیاد پر طلاق دے دے وہ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر طلاق دے، ٹھیک ہے. اور جہاں تعلق رہا ہے کہ جیسا بھی یہی بتا رہی خاتون کی بات تھی، تو اچھا مینٹل ابیوز نہیں کیا اس میں آ جاتا؟ آتے ہیں بالکل. اچھا، جیسے بھی انہوں نے کہا ان کا جو داماد تھا اس نے ایک نہیں 2 3 جرم کیے ہیں شریعت کی نگاہ میں. بہتان لگایا، خود ہی ایک جرم کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد خود بیٹی کی ذمہ داری، اگر بیوی کو طلاق دے بھی دی ہے تو اس بیٹی کی تو نانفقی ذمہ داری تاحیات اس کے اوپر ہے، وہ دینا ہی دینا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا. اب جیسے انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب کے حوالے سے، تو بات یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ وسائل ہوں یا اختیارات ہوں تو بیٹی کے حوالے سے نہ صحیح، اپنی نواسی کی ان کی بیٹی کے حوالے سے وہ کیس دائر کر سکتی ہیں، نانفقہ طلب کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ حالات معاملہ ایسے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر نہیں پائیں گی، ٹھیک ہے نا. جہاں تک تعلق رہا ہے کہ شوہر کو تو اختیار ہی نہیں ہے مارنے کا. ایون ایک نافرمان ہے نا، تب بھی اختیار نہیں ہے مارنے کا، تنبیہ کرنے کا، ڈانٹنے کا، ڈپٹنے کا. جو امر بالمعروف کے معاملات میں آتے ہیں، تو امر بالمعروف کے اندر ہاتھ اٹھانا یا مارنا تو بالکل ہے ہی نہیں، اختیار نہیں نا. آپ بات چیت چھوڑ دیں، رابطہ ختم کر دیں، بستر الگ کر دیں، زیادہ سے زیادہ آپ ناراضگی کا اظہار کر دیں، یہ یہاں تک ہے. مارنے کا تو اختیار تو ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے. اس لیے مارنے کے ساتھ جہاں لفظ آتا ہے وہاں تو شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ مارا ہے، اگر انگلیوں کو نشان آ گئے تو دیت ہے اس کے اوپر بھی. خون نکلنا، یہ ہڈی ٹوٹنا، یہ تو بہت دور کی بات رہی. وقت تھپڑ مارا ہے، اس کے نشان آ گئے تو اس کی دیت ہے، دیت دینی پڑے گی اس کی، ٹھیک ہے نا. تو مارنے کا تو اختیار ہے ہی نہیں نا کسی بھی صورت میں. میں نے آج پہلی بار میرے نالج میں ہے کہ اگر آپ نے تو اس کی دیت ہے، جیسے آپ نے مارا، جی ایک تھپڑ مار دیا، ایک انگلی کا نشان پڑا ہے تو اس کی دیت الگ ہے، 2 نشان آئے تو الگ ہے، 4 نشان آ گئے تو اس کی دیت الگ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ ایک ہاتھ مارا تو بات یہ ہے کہ تو یہاں پہ تو کٹ وغیرہ پتہ نہیں کیا نشان آ جاتے ہیں، منہ پہ نیل پڑ جاتے ہیں، اختیار ہے ہی نہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں معاشرے میں 2 کیفیتیں ہوتی ہیں. جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو یہ جہاں سمجھاتے ہیں نا کہ اب یہاں سے مرنے کا ٹکٹ نکلنے کا، اس کے کوئی لاجک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سب سے زیادہ تو خرابیاں ہوتی ہیں، 2 پہلو ہیں اس میں. ایک یہ کہ لڑکی اگر سمجھدار ہے تو لڑکی اپنے عائلی معاملات کے اندر اپنی ماں اور بہن سے مشاورت نہ کرے، ٹھیک ہے نا. زیادہ تر جو گھر خراب ہوتے ہیں، بات وہ اپنی بہنوں سے کہہ دیا، اپنی ماں سے کہہ دیا. اب وہ ماں اور بہنیں، معاشرے میں ایسی ماں بہنیں بہت کم ہیں جو پازیٹیولی سمجھاتی ہوں کہ بیٹا وہ ایموشنل فیصلے کرتی نا. تو ایسی لڑکے کے معاملات ہوتے ہیں کہ لڑکا جہاں ماں
یا باپ بھی دیکھ رہا ہے کہ بیوی کا خیال کر رہا ہے, یہ اپنی ذمہ داری پورا کر رہا ہے, تو ماں یا باپ کہنے لگتے ہیں یہ تو ہمارا بیٹا جو ہے جو غلام ہو گیا, تو یہ جو خدمت لگا ہوا ہے اس کے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں پہلو ایسے ہوتے ہیں جہاں دونوں طرف سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی بھی صحیح ہوتی ہے, لڑکا بھی صحیح ہوتا ہے, لیکن وہ جو بیک اپ پہ ہوتا ہے مشورہ دینے والے لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اس وہ لیے کام خراب کر دیتے ہیں. اس لیے یہ سمجھداری کی اس بات میں ہے. تو بارہ آپ کا پہلا والا سوال, مارنے کی گنجائش تو کوئی ہے ہی نہیں. شوکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے گوجرانوالے سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم شوکت صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, ایک میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ پلیز جب کال کرتے ہیں نا تو اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ کم کر لیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہی بات جو میرے سے تھا کہ وہ جو ہم لڑکیوں کو بچپن سے ہم سنتے ہیں نا, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کمپرومائز کرنا ہے, اور میں شاید اسی اسکول آف تھاٹ سے میں کہتی ہوں ہاں آپ کو خاموش زیادہ رہنا چاہیے. لیکن کہاں پر خاموشی جو ہے کہتے ہیں نا کہ ظلم برداشت کرنا بھی ایک ظلم بن جاتا ہے, تو وہ کہاں پر جو خاموشی ہے وہ آپ کو ختم کر دینی چاہیے, اور کہاں تک آپ کو برداشت کرنا چاہیے, مجھے ذرا یہ بھی بتائیے. اچھا دیکھیں, شریعت کے حساب سے اپنی جگہ ہیں, وہ جو اصول مسلمہ ہیں دینداری اور فلاں فلاں چیزیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا, ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی حد تک میچنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے نا. بسا اوقات ہوتا ہے یہ بھی کہ آپ نے کہاں تک خاموش رہنا چاہیے, کہ اکثر خواتین کی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اتنی نیک صوفیہ اور عابدہ زاہدہ بن جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جی ہم رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں, اور شوہر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا موبائل پہ گانے سن رہا ہے, یوٹیوب سرچ کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, اور دیکھیں ہم اتنی نیک, ہم کو وہ اتنا گناہ گار. اب دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ آپ جس چیز کے جس یعنی آپ نے جب شادی کی تو آپ کو اپنا اب وہ میچنگ دیکھنی ہے کہ اس شوہر کی مائنڈ کے اندر اس کی کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں نا. آپ اس کو کمفرٹ کریں اپنے ساتھ اور خود کمفرٹ ہو اس کے ساتھ. وہ جن چیزوں کو شوقین ہے, عادی ہے نارمل لائف میں. اب میں یہاں شریعت کے حوالے سے تھوڑا سا سوسائٹی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ اب آپ یہ کہیں کہ جی آپ تہجد گزار ہیں تو وہ بھی رات بھر تہجد پڑے گا, آپ اگر جو ہے نا پورا نفلی روزے رکھنی ہے تو وہ بھی سارے نفلی روزے رکھیں, ایسا نہیں ہوتا. وہاں بھی کلیشز شروع ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات زیادہ دیندار بننے سے بھی آپس میں باتیں خراب ہوتی ہیں. جب آپ نے کہا زبان کہاں کھولے, پھر ہوتا یہی ہے وہ بار بار بیٹھی اس کو چھیڑتے تنگ کرتی رہتی ہیں. دیکھو میں یہاں پہ پورا قرآن ختم کر لیے, تسبیحات پڑھ لی, اور تم جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ لگے ہو فلاں مووی دیکھ رہے ہو, اور نیکسٹ فلکس کے اوپر تم نے ساری سیریز دیکھ رہے ہو, میں یہاں پہ یہ میں نے سورہ واقعہ ختم کر لی, فلاں کر لی. وہ بار بار کمپیئر کرتی ہیں. شوہر پھر اور چڑھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی جب یہ ہے ہی بالکل یہ تو مسلح پہ بیٹھی رہتی ہے ہر وقت, تو وہ اس سے بور ہونے لگ جاتا ہے, اکتانے لگ جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی کیا گڑبڑی شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ چھو چھو کر کے تو چھو چھو کر کے اس کو پڑھ کے پھونکتی رہتی ہے, یہ بھی نمازی بن جائے, وہ بن جائے. بھائی تھوڑا سا آپ کو کمفرٹ زون اپنا دیکھنا چاہیے کہ شوہر جن چیزوں میں انٹرسٹ لے رہا ہے, گھومنے پھرنے میں, آؤٹنگ میں, کھانے پینے میں, تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں. اب ہر چیز میں آپ شریعت کو لا کے اس کو بار بار کہیں گے شریعت میں مجھے اجازت نہیں, وہ اجازت نہیں. ایون یہ کہ ایک طلاق ایسی بھی میں بتاتا ہوں کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کی, بیٹا اچھا قابل تھا, پتہ نہیں انجینئر ڈاکٹر, باہر کسی کنٹری میں تھا, تو یہاں پہ ایک عالمہ لڑکی سے شادی کر دی بیٹے کی, چلو کہ عالمہ آئے گی تو گھر میں ذرا ماحول اچھا ہو جائے گا, دینی ماحول ہو جائے گا. اب اس نے آتی سب سے پہلے تو وہ شروع کیا محرم نامحرم کا, گھر کے اندر کے اس کے ہاتھ کا کھانا, اس کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا جائز نہیں, وہ چیزیں برداشت کر کے وہ تو رخصت ہو کے باہر چلے گئی. اب اس چھوٹی سی بات پہ طلاق کیا ہوئی کہ اس نے خوبصورت سا وہاں پہ عربی اسٹائل کا عبایا اس کو لے کے دیا کہ بھائی پاکستان چل رہے ہیں, شادی میں جاؤ گے تو یہ عبایا پہننا. وہ اس پہ بھڑک گئی کہ بھائی یہ تو فیشن والا عبایا, میں تو یہ نہیں پہنوں گی, یہ تو خلاف شرع ہے, اس پہ نامحرموں کی نظریں پڑیں گی, اس طرح جو نا یہ ہوگا. شوہر نے کہا مجھے پسند ہے, شوق ہے, عبایا یہ عبایا پہن لو, مجھے اچھے لگتے ہیں, مطلب حجاب تو ہے, حجاب تو ہے نہیں. وہ اس بات پہنٹ گئی. اب وہ اتنا ایکسٹریم لیول پہ تقوی کو لے جانا کہ جی شوہر کو ہضم نہ ہو, جب کہ شوہر خود نے ایک متقی, نمازی, باشرہ, داڑھی والا, بہت دیندار, پوری فیملی اس کی دیندار. پھر اس بات پہ ان دونوں کے آپس میں ایک طرح سے ٹسل ہو گئی, اور بیوی بات پڑ گئی کہ جی مجھے فیشن والا عبایا نہیں پہنوں گی, یہ تو گناہ ہے, حرام ہے پہننا. اب اس معاملے میں ہوتے ہوتے پھر آخر میں طلاق ہو گئی کہ وہ چیزیں ایک ایگزامپل دی. تو بسا اوقات حد سے زیادہ بیویوں کا متقی ہونا بھی وہ گھر کے توڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ اپنی زبان کو وہاں کھولیں جہاں ظلم و تشدد بھی ہو, اس میں بھی دیکھیں. جس طرح ابھی علامہ صاحب نے قائد کی طرف اشارہ کیا کہ جی بات چیت کلام چھوڑ دو اور وہ بستر علیحدہ کر لو, یہ کچھ وقت کے لیے, یہ فار ایور نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ مسلمان سے لڑائی جائز نہیں ہے. اور بانو قدسیہ کے میں نے وہ اچھی پوسٹ پڑھی تھی, بانو قدسیہ کہتی ہے کہ بھائی میاں بیوی میں جن میں جتنی بھی لڑائی ہو نا, لیکن رات کو سونے سے پہلے ضرور ان کو دل صاف کر لینے چاہیے. صبح نہیں پتہ دوبارہ ہمارا اٹھنا نصیب ہو نہ ہو, تو میاں بیوی کو کبھی بھی آپس میں کپٹ نہیں رکھنی چاہیے. اچھا ایج ہمارے جو کالر تھے 2, بلکہ میں مجھے ٹیم بتائی کہ 2 ایسی کالز آئی ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے اپنی بیوی کو میسج پہ طلاق دی تھی, اینڈ لیٹر آن وی ریگریٹڈ اٹ, ہمیں بعد میں بڑی پشیمانی ہوئی کہ وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا میسج پہ. تو کیا ہماری سچ میں طلاق ہو گئی ہے؟ میسج پر طلاق دی جائے یا کہیں پر آپ صفحے پر لکھ رہے ہیں طلاق, اگر آپ نے دی کہ میں طلاق دیتا ہوں تو طلاق تو ہو جائے گی.
جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا تھا قرآن کی آیت ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریم باحسان. تم 2 طلاقیں دے دو, پہلی دوسری, چاہو تو رکھ لو یا پھر چھوڑ دو. فان طلقها فلا تحل له حتى, اگر تم نے 3 طلاقیں دی حتی تنکح زوجا, تو بس تمہارے لیے یہ عورت حلال نہیں ہے. اب آپ ٹیکسٹ میسیج کریں, آپ لکھ کے دیں, کسی طریقے سے دیں, تو یہ طلاق دیکھیں پہلے ہی میں نے آپ کو پہلے انٹرو میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں طلاق غصہ اتارنے کا نام رکھا گیا ہے. غصہ جب آپ غصہ ہو جائیں تو پھر آپ کہتے ہیں اب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ دین کو مذاق نہ سمجھیں, عورت کے احساسات, اس کے جذبات کی قدر کیجئے. وہ کوئی کھلونا تھوڑی کہ آپ کھیلتے رہیں. اور دوسری پہ جو ایک سوال کیا تھا غالباً کہیں باہر سے آیا تھا, یہاں میں اس عورت کے لیے کہوں کہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ وہ ایک شخص جو باہر بیٹھا ہے اور وہاں ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیا گیا تھا اس کی نند کی طرف سے, وہ طلاق ہونا اس لڑکی کے لیے بہتر ہے, ورنہ وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے رول جاتی. ہم نے بہت سارے کیسز میں ایسا دیکھا ہے کہ ایک آدمی 20-25 سال تک باہر ہے, نہ وہ نفقہ سکنا دے رہا ہے, نہ وہ بیٹیوں کو آن کر رہا ہے, نہ بیٹوں کو آن کر رہا ہے, اور عورت کی اور بچے کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی. ایک معاملہ ہے. اور یہاں جو دھوکہ دیتے نا, حدیث میں من غشنا فلیس منا, ان کے لیے الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ اپنا جنازہ خود ہی بھاری کرے. مجھے چھوٹی سی بریک